ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ڈٹھائی نہیں جاتی کہ وہ بار بار نوبل پرائز لینے کے لیے مرے جاتے ہیں یا نرم شبدوں میں بےتاب ہوئے جاتے ہیں، اور دوسری طرف نوبل پرائز والوں کو بھی کوئی شرم نہیں آتی کہ وہ آخر کار پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نوبل پرائز دے ہی دیں۔ جہاں اتنے بڑے بڑے کنٹروورشل ناموں کو نوبل پرائز ملا، وہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی نوبل پرائز دے کے نوبل پرائز کی وقت میں کمی کر دیں۔ لیکن شاید نوبل پرائز والے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نوبل پرائز آفر کر کے وقت میں بہت زیادہ کمی نہیں کرنا چاہتے، تو وہ لگتا نہیں کہ ان کی کنسیڈریشن میں ان کا نام آئے۔ اور پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو اتنی کیا پڑی ہوئی ہے کہ اتنا بڑا عہدہ دنیا کا انہیں مل گیا، اور وہ $1 ملین کے نوبل پرائز کے لیے مرے جاتے ہیں۔ ہر روز اپنے منہ سے بھی بول رہے ہیں اور لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یار میرے لیے نوبل پرائز کھلوا دیں۔ اب کل ہی ان کی جو پریس سیکرٹری ہیں، انہوں نے بھی اپنی پریس بریفنگ میں ایک عجیب و غریب انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب سے آفس سنبھالا ہے انہوں نے آلموسٹ 6 مہینوں سے، ہر مہینے آن این ایوریج وہ ایک دنیا کی پیس ڈیل کرا رہے ہیں۔ اب وہ پیس ڈیل جو ہیں دنیا کی، وہ کس طرح کرا رہے ہیں؟ پاکستان اور انڈیا کی جو سیز فائر ہے اس کا چرچا پھر آیا۔ اب تو میں نے گنتی کرنا بھی بند کر دی، سوچنا بھی بند کر دیا کہ بھئی کتنی بار پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یا ان کے آفس کے لوگوں نے کہا ہے کہ پیس ڈیل کروائی پاکستان اور بھارت کے بیچ۔ اب تو وہ کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کی پیس ڈیل کی بھی بات کر رہے ہیں، اور کچھ ایسی پیس ڈیل کی بھی بات کر رہے ہیں جن کا چرچا میں نے پہلے کچھ زیادہ نہیں سنا تھا یا پہلے نہیں اس کا چرچا ہوا تھا۔ تو وہ کیرولین جو ان کی پریس سیکرٹری ہیں، انہوں نے وہ ایک لسٹ سی گنوا دی ہے 31 جولائی کو پریس بریفنگ کے دوران، اور میں چاہتا ہوں کہ پہلے وہ چھوٹا سا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کروں، پھر اس پہ ہم ذرا بات آگے چل کے کرتے ہیں۔ Democratic Republic of the Congo, India. The president has now ended conflicts between Thailand and Cambodia, Israel and Iran, Rwanda and the Democratic Republic of the Congo, India and Pakistan, Serbia and Kosovo, and Egypt and Ethiopia. This means President Trump has brokered, on average, about one peace deal or ceasefire per month during his 6 months in office. It's well past time that President Trump was awarded the Nobel Peace Prize. The president has now ended conflicts between Thailand and Cambodia, Israel and Iran, Rwanda and the Democratic Republic of the Congo, India and Pakistan, Serbia and Kosovo, and Egypt and Ethiopia. This means President Trump has brokered, on average, about one peace deal or ceasefire per month during his 6 months in office. It's well past time that President Trump was awarded the Nobel Peace Prize. اب تو یوں لگتا ہے کہ وائٹ ہاؤس اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو پورے کا پورا سلسلہ ہے، سسٹم ہے، وہ ایک بہت بڑا جوک ہے۔ اب اس لڑکی نے جو طوطے کی طرح ایک لیسن لے کر آتی ہے بیچاری ہر دوسرے روز، اور بڑی معصوم بن کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سپوکس پرسن بن کے وہ بڑی عجیب و غریب باتیں کرتی ہے، اور اب وہ کہہ رہی ہے کہ ایتھوپیا اور ایجپٹ کی بھی صلح کرائی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی کوئی لڑائی بھی ہوئی تھی۔ پھر سربیا کی ایسٹرن یورپ میں جو چلتا رہتا اس کی بھی انہوں نے صلح کرائی۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کا بھی کوئی ریسنٹ واقعہ ہوا تھا، اس کا بھی کریڈٹ لے لیا پریزیڈنٹ اپنے، حالانکہ ملائیشیا کے پریزیڈنٹ نے ان دونوں کے ہاتھ ملائے اور ان دونوں کو بٹھا کے سیز فائر کرایا۔ پاکستان اور بھارت کی جو سیز فائر ہے، جو صلح ہے، وہ تو ہمارے کان سن سن کے تھک چکے ہیں، سو مچ سو کہ پاکستان کے جو چیف آف دا آرمی اسٹاف ہیں، فیلڈ مارشل یا فیلڈ مارشل، وہ یہ ایک طرح سے اپنی سرکار کو، یعنی پاکستان کی سرکار کو انسٹرکشن بھی دے چکے کہ آپ
پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کرے، اور انہوں نے نامینیٹ کر دیا۔ پھر اس کے میرا خیال ہے 2-3 روز بعد اسرائیل کے پرائم منسٹر نتن یاہو نے بھی نامینیٹ کر دیا، اور اب ظاہر ہے نتن یاہو کی نامینیشن اگر پیس کمیٹی کے پاس جیسا کہ جا چکی ہے، اگر وہ اس کو ریویو کرتے ہیں اور پھر پاکستان کی نامینیشن ریویو کرتے ہیں، تو آپ اور میں امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنے چانسز ہوں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پیس پرائز دینے کے۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ میں اپنی وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری اس معصوم سی نظر آنے والی لڑکی کے ذریعے ہی یہ بار بار پیغام دلواؤں۔ یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو آدمی پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بن گیا، اس سے بڑا عہدہ کیا ہو سکتا ہے دنیا میں؟ وہ پیس پرائز لینے کے لیے مرا جا رہا ہے، بےتاب ہوا جا رہا ہے۔ شاید پریزیڈنٹ اوباما کو چونکہ ملا تھا تو وہ اس کا آبسیشن ہے۔ بھئی اوباما کو مل گیا تھا تو اوباما کے گلے میں کون سے ہار پڑ گئے؟ اوباما کو دنیا نے کتنا سراہ لیا، جو ان کو نہیں مانتے وہ تو نہیں مانتے۔ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اب یہ جو سیکرٹری ہیں وہ بہت سارے دیشوں کے نام گنواتی ہیں، کہتی ہیں کہ ان سب کے بیچ پیس فائر کروایا اور اسرائیل اور ایران کے بیچ پیس فائر کرایا۔ کیسے کہ امریکہ نے خود خوفناک ڈرٹی بامز کا اٹیک کیا ایران کے اوپر اور اس کے بعد پیس فائر ہوا۔ کین یو بلیو اٹ؟ یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو بھی بات ہے وہ سوائے میری ہنسی کو آگے چلانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے، ایک کامیڈی ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، اگر وائٹ ہاؤس کی پریس کانفرنس کو، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پریس کانفرنس کو، یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کسی بھی اسٹیٹمنٹ کو امریکہ کے علاوہ سارا دنیا کا میڈیا کور نہ کرے، تو امریکہ کی طاقت اور امریکہ کی امپورٹنس آپ یقین کیجئے 1/10 رہ جائے۔ اب دنیا کا میڈیا بھی اور دنیا کی حکومتیں بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر تلے بے وقوفانہ ایکشن کی وجہ سے تنگ آ گئے ہیں، لیکن دنیا بھر کا میڈیا تمام تر کرٹیسائز کرنے کے باوجود ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اوپر ان کو آن ایئر کرنے سے تنگ نہیں آ رہا۔ شاید ان کو سینسیشنل کانٹینٹ ملتا ہے، شاید میں بھی اسی بنا پہ ہر روز کوئی نہ کوئی ولاگ کر رہا ہوتا ہوں۔ لیکن آپ یقین کیجئے اگر دنیا کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز جیسا کہ چائنا کے میڈیا ہاؤسز، رشیا کے میڈیا ہاؤسز، بھارت کے میڈیا ہاؤسز، یورپ کے میڈیا ہاؤسز پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس اور ان کے وائٹ ہاؤس کی پریس بریفنگ، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ جو ہے، جو سب کچھ پریس بریفنگ کی صورت میں وہ پیش کرتے ہیں، وہ آن ایئر کرنا بند کر دیں، لائیو براڈ کاسٹ کرنا کم کر دیں، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جس قد کے نظر آتے ہیں، جس مقام پہ آپ کو نظر آتے ہیں، اس کا 5% رہ جائیں گے۔ اور امریکہ بھی جتنا دنیا میں پاورفل دیش نظر آتا ہے، اگر ان کا آپ پورے کا پورا لائیو آن ایئر کرنا بند کر دیں ان کی سٹیٹمنٹ کو، ان کی خبروں کو، بس جو بڑی ہی ریلیونٹ ہے صرف اس کی بات کریں، تو یہ 100 سے 5% پہ آ جائے۔ یہ ہے ریالٹی۔ اب بھارت کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز، وائٹ ہاؤس کی پریس کانفرنسز یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پریس کانفرنس اور خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ڈفرینٹ بریفنگز ہوتی ہیں، اگر ان کو لائیو براڈ کاسٹ کرنا بند کر دے، پہلا کام تو بھارت کی اتنی بڑی مارکیٹ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ غائب ہو جائیں۔ چائنا کا میڈیا بھی اگر یہی کرے تو یہ غائب ہو جائیں، چائنا اور بھارت سے صرف ان کی امپورٹنٹ خبریں صرف لگائی جائیں۔ تو یہ سب جو باتیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کے آفس والے کرتے ہیں، صرف اور صرف دنیا کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور دنیا کی توجہ لینے کی خاطر وہ یہ ساری کی ساری باتیں کر رہے ہیں۔ اب بھارت میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کون کاپی کر رہا ہے؟ انٹرسٹنگلی راہل گاندھی۔
جب میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں تو راہل گاندھی کے بارے پاکستانی یہ لکھتے ہیں کہ بھئی ہم راہل گاندھی کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر بھارتیوں کی اکثریت لکھتی ہے کہ راہل گاندھی کو آپ اپنے پاس لے جائیں۔ اچھا، راہل گاندھی کو آپ دیکھیں، جیسا کہ مجھے دیکھنے میں ہمیشہ انوسنٹ سے، اور وہ جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے پپو ہیں، وہ دکھتے ہیں، اچھے دل کے دکھتے ہیں، آئی ڈونٹ نو ہم، لیکن جب وہ باتیں کرتے ہیں تو واقعی یہی لگتا تھا پہلے کہ یہ پاکستان کے کوئی امپورٹنٹ نیتا ہیں شاید، اب لگتا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جانشین بننے چاہیے، یعنی اگر جے ڈی وینس کو ریپلیس کرنا ہو تو راہل گاندھی کو امریکہ بھیج دیا جائے اور کہا جائے کہ آپ یہ عہدہ سنبھالیں۔ اب میں اس پہ تھوڑی اور بات کرنا چاہوں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ ٹیگ ٹی وی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے، ہمارے میڈیا ہینڈلز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجئے، اور اگر آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو تو ٹیگ ٹی وی کے اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ آج کل ہم آپ کو اپنے سپورٹرز کے جو میسیجز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بہت بڑا ایونٹ آ رہا ہے، کلچرل ایونٹ آ رہا ہے، ریلیجیس ایونٹ بھی ہے جو بھارت کی سویلائزیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ ہے گربا کنگ۔ ساگر پٹیل کینیڈا کے ٹور پہ آ رہے ہیں، اور یہ ٹور ان کا 21 سپٹمبر سے اکتوبر 11 تک اکراس کینیڈا ہو رہا ہے، جس میں کیلگری سے شروعات ہوگی 21 سپٹمبر کو وہاں پہ، پھر سری میں 22 کو، پھر ریجائنا میں، پھر ونی پیگ میں 2 دن، پھر 26 سپٹمبر کو جی ٹی اے یعنی مسیساگا میں، پھر یہاں سے پھر وہ مونٹریال چلے جائیں گے 27 سپٹمبر کو، 28 کو اوٹوا میں، پھر 29 سپٹمبر سے آل دا وے ڈاؤن ٹو 5 اکتوبر تک یہ پرفارم کریں گے مسیساگا میں، اور یہ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے اسٹوڈیو کے بالکل پیچھے والی گلی میں ایک بہت ہی سندر بینکوٹ ہال ہے ایروز، تو وہاں پہ یہ پرفارم کریں گے، اور پھر اس کے بعد ونڈسر چلے جائیں گے ہمارے اونٹیریو کے شہر 6 اکتوبر کو، پھر واٹرلو میں، پھر گلف میں، پھر نیاگرا میں، پھر ہیملٹن میں، پھر اوٹوا میں۔ تو آپ ان کا کوئی بھی پیکج لینا چاہیں، اگر آپ بزنس کے لوگ ہیں، اسپانسرشپ کا پیکج ان سے لینا چاہیں، اپنے بزنس کو اتنے بڑے نام کے آنے پر آپ ایڈورٹائز کرنا چاہیں، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں 306-612-2233 306-612-2233 یا 672-288-1234۔ اب جب تک ان کا یہ پورے کا پورا ٹور چلے گا، تب تک ہم آپ کو یہ جانکاری ڈیلی بیسس پہ دیتے رہیں گے، اور آپ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے جو ساگر پاٹیل کے یہاں پہ گربا کنگ جانے جاتے ہیں ان کی صورت میں ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو اپنے دوسرے کرم فرماؤں کے بھی میسیج دے رہے ہیں، جیسے گریش شرما جی ہیں، جیسے ہمارے سچی سیکیورٹی والے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے سچی سیکیورٹی والوں کو آپ کو میسیج دیتا ہوں، 1-888-502-7633۔ ان کی بہت بڑی بھارت میں سیکیورٹی کمپنی ہوا کرتی تھی، ہزاروں لوگ تھے ان کی سیکیورٹی کمپنی میں۔ اب کئی سالوں سے یہ کینیڈا میں بڑے بڑے بزنس کر رہے ہیں، تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کیجئے۔ آپ کو اپنے ایونٹ کی سیکیورٹی چاہیے، آپ کو اپنے گھر کی سیکیورٹی چاہیے، آپ کو اپنے بزنس کی سیکیورٹی چاہیے، چونکہ کینیڈا میں ذرا لا اینڈ آرڈر خراب ہوا ہے، کچھ بہتر ہونے کی کوششیں ہو رہی ہیں تمام سرکاروں کی طرف سے، میونسپل ہو، فیڈرل ہو، پروونشل ہو، لیکن پھر بھی تمام ایونٹس کو، بزنسز کو یہ سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے۔ تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، سچی سیکیورٹی والوں سے۔ پھر مارگیج لینے کے لیے، بزنس کے لیے گریش شرما جی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ گریش شرما جی مارگیج ایجنٹ لیول 2 ہیں، جو سینئر مارگیج ایجنٹ لیول سمجھے جاتے ہیں۔ ریزیڈینشیل، کمرشل، ری فائنانسنگ، ڈیٹ کنسالیڈیشن، سیکنڈ اینڈ تھرڈ مارگیجز، پرائیویٹ فنڈز، آپ کو سب کچھ یہ کر کے دے سکتے ہیں۔ 647-606-8110
6476068110. آپ ان سے رابطہ کیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک بہت ہی بڑھیا دوست اسپرش شرما جی جو انشورنس کے بہت ماہر سمجھے جاتے ہیں اور وہ آپ کو انشورنس کی بہت ساری جو پروڈکٹس ہیں وہ آپ کو لینے میں ہیلپ کر سکتے ہیں. ایکسپیریئر فائنینشیل گروپ کے 437-775-5821. انشورنس لائف انشورنس ہو, کریٹیکل النس ہو, ڈسیبلٹی ہو, ہیلتھ اور ڈینٹل گارنٹیڈ ایشوز ہوں, پھر سپر ویزا ہو, اس کے علاوہ ریٹائرمنٹ پلانز ہوں, چلڈرن کے پلانز ہوں, ٹی ایف ایس اے ہو, ڈیٹ سلوشنز ہوں, ان سب کے لیے اسپرش شرما آپ کی مدد کر سکتے ہیں. ان کا فون نمبر ہے 437-775-5821. یہ پیغام ہم آپ کو آن اینڈ آف دیتے رہیں گے. تو بات ہم کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نوبل پرائز لینے کا کتنا شوق ہے, کتنا آبسیشن ہے. کیا ان کا یہ خواب پورا ہوگا؟ لگتا نہیں. لیکن ہماری ویسے بنتی یہی ہے جس طرح اسرائیل نے اور پاکستان نے بنتی کی ہے سوشل سروسز اور پیس سروسز کے سلسلہ میں, جو انہوں نے کہا ہے دنیا کے سب سے بڑے پرائز نوبل پرائز کو کہ انہیں نوبل پرائز دے دیں, لیکن ملتا نظر نہیں آتا. اگر مل جائے ان کو نوبل پرائز تو شاید ہماری جان چھوٹ جائے, لیکن پھر بھی جان نہیں چھوٹے گی. وہ اتنے آبسیسڈ ہیں اپنی ذات میں کہ لگتا نہیں کہ ان کا یہ آبسیشن ختم ہوگا. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بس سمارٹ ڈیل کرنے والے ہیں, بہت بڑے بزنس مین ہیں. بھائی بڑے بزنس مین ہیں, سمارٹ ڈیل بھی وہ کر سکتے ہیں جو ان کے ہاتھ چڑھ جائے. جیسے پاکستان ان کے ہاتھ چڑھ گیا, انہوں نے کہا ہم تیل نکالیں گے پاکستان میں سے, لیکن اصل میں وہ پاکستان کا ہی تیل نکال رہے ہیں, پاکستانیوں کا ہی تیل نکال رہے ہیں. تو خیر اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, جیسا میں نے پیچھے آپ کو ان کی جو وائٹ ہاؤس کی سیکرٹری ہیں ان کا میسج سنایا, پھر میں نے بات کی راہل گاندھی کی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے انٹرنل پولیٹیکل معاملات پہ میں بات چیت کرنا پسند نہیں کرتا, لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس پہ پھر بات چیت کرنا پڑ ہی جاتی ہے. جیسا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کہا کہ بھارت اور رشیا کی ڈیڈ اکانومیز ہیں, تو راہل گاندھی جی کی تو باتیں کھل گئی. انہوں نے کہا کہ اوہو یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے انتہائی سچی بات کر دی ہے, یہ تو میرا آئیڈیل ہو گیا. تو میں نے اسی لیے کہا ہے کہ راہل گاندھی جی بھارت میں تو کامیاب نہیں ہو رہے. مطلب ان کی پارٹی نے پچھلے الیکشن میں شاید کچھ 100 کے قریب سیٹیں تو لے لی تھیں, لیکن اتنی بڑی پارٹی اور مسلسل 3 الیکشن ہار چکی ہے, اور چوتھے الیکشن کے مجھے فیوچر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں, لیکن اگر راہل گاندھی ہی رہے کانگریس کے ہیڈ تو شاید اگلا الیکشن بھی ہارنے کی پوزیشن میں ہے کانگریس. یہ میں پریڈکشن یہاں بیٹھے کر سکتا ہوں آنیسٹلی, کیونکہ بی جے پی اور پرائم منسٹر مودی تو چاہیں گے کہ اگلے الیکشن میں بھی کانگریس کے پریزیڈنٹ راہل گاندھی ہی رہے, کیونکہ یا تو یہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بننے کے قابل ہیں یا وائس پریزیڈنٹ امریکہ کے بننے کے قابل ہیں, خاص طور پر ٹرمپ کے ساتھی بننے کے قابل ہیں. اس لیے یہی اگر رہے تو ہماری تو بی جے پی کی بلے بلے. حالانکہ ان کی پارٹی میں ششی تھرور اور بہت اور ایم پی اتنے لائق لوگ ہیں, لیکن راہل گاندھی جو مجھے دکھنے میں بڑے بھلے مانس, آئی ایم ناٹ شیور, میں نہیں ان کو جانتا, لیکن دکھنے میں بڑے بھلے مانس معصوم سے آدمی دکھتے ہیں, اور اسی لیے شاید ان کو پپو بھی کہا جاتا ہے. تو انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس بات کو کیسے آگے بڑھایا, کتنی خوشی ان کو ہوئی, کتنی باتیں ان کی کھلی. میں چاہتا ہوں کہ ان کا بھی ایک ویڈیو کلپ آپ سنیں, اس کے ساتھ ساتھ ششی تھرور اور دوسرے جو اپوزیشن کے ایم پیز ہیں ان کی باتیں بھی سنیں کہ ان کی پارٹی کے لوگ کتنے سینسیبل ہیں. اور راہل گاندھی جی, اب میں نرم لفظوں میں یہی کہوں گا کہ کتنے بھولے آدمی ہیں یا کتنے پپو آدمی ہیں کہ اپنی ہی پارٹی کا فردر بیڑا گرک کر رہے ہیں امریکہ اور پاکستان کی زبان بول بول کے. Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy.
I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do you, why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया प्लस पेनल्टी भी लगा दी It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है. Their demands are completely unreasonable. Our negotiators have every right to resist. For example, we have about 700 million Indians who are dependent on agriculture. We cannot risk their livelihoods to make America happy. America has to understand our needs as well. Actually, our tariffs on America are not that unreasonable. It's about 17% average. And American goods are not priced that competitively that they can sell so much in the Indian market. If Mr. Trump thinks, oh, bade market hain, we can sell a lot of items, then they have to look at their own prices. Are they competitive? Most of the things they want to sell us as manufactured goods are cheaper from other suppliers. Everyone will buy what they can afford to buy. So this also the Americans have to realize. I do believe the American stand has not been totally reasonable. ट्रम्प का ये कहना है कि भारत और रूस की इकोनॉमी डेड है, एकदम गलत बात है. भारत की इकोनॉमी डेड नहीं. जो हमने आर्थिक सुधार किए जब नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी थे, उसके बाद उस आर्थिक सुधारों को आगे वाजपेयी जी ने भी बढ़ाया और उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में जो मजबूती प्रदान की और उसके बाद वर्तमान सरकार ने भी जिसमें काम बढ़ाया, तो हमारी आर्थिक स्थिति कहीं से भी कमजोर नहीं है. तो इसलिए हम आर्थिक रूप से कोई हमें कहे कि हमें खत्म कर देगा, उसकी गलत फहमी है. तो ट्रम्प की गलत फहमी जी रहा. सर इम्पोज किया जो टैरिफ की तो मैंने आलोचना की कि ये गलत है. टैरिफ इम्पोज करना हर देश को अधिकार है कि किसके साथ व्यापार करे. उसमें इस तरह रोक लगाना, ब्रिक्स के खिलाफ बोलना, रशिया से इम्पोर्ट के खिलाफ, बिजनेस के खिलाफ बोलना, ये उनका जो है कतई उचित नहीं है. Trump is not a conventional politician. So normal niceties of diplomacy, normal protocols of diplomacy, normal rules of intergovernmental relationships don't work. He is very unorthodox. Let him be as it is, and sober negotiations will yield results. In my personal opinion, we shouldn't panic immediately. These are all opening positions in a negotiation, and I hope the government maintains its cool, continues to negotiate, and comes to an understanding with the United States of America. तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, बड़ी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, और उसमें भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसका रूल रहा है भारत के अब तक के जो जर्नी है उसमें मोस्टली उन्होंने रूल किया है. और भारत के पॉलिटिक्स के अंदर आपस की खींचातानी हम समझ सकते हैं, मगर इस पार्टी के जो हेड हैं राहुल गांधी जी, आपने उनकी बातें सुनी और सुनते रहते हैं उनकी बातें, और जो बाकी उनके कुछ जो उनके पार्टी के ही लीडर्स कितने सेंसिबल हैं, शशि थरूर जी हों, राजीव शुक्ला जी हों, बाकी जिनकी बातें आप सुन रहे हैं कितने सेंसिबल हैं. उनकी बातें सुनने के बाद पता चलता है कि भारत की इस बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कितने समझदार लोग हैं. लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि उनकी मजबूरी क्या है कि वो राहुल गांधी की लीडरशिप में काम कर रहे हैं, और राहुल गांधी जी की मजबूरी क्या है कि वो अगर अच्छे लीडर नहीं हैं तो पार्टी के हेड के तौर पर चुपके रहें. अब राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं वो जाहिर है अपनी पार्टी का ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं और बीजेपी का फ़ायदा ही फ़ायदा है. चलिए ये बातें तो भारत जाने, भारत की पॉलिटिक्स जाने और भारत का निज़ाम जाने, लेकिन मुझे हंसी भी आती है, दुख भी होता है कि राहुल गांधी जी जब ये कहते हैं कि ट्रंप जब ये कहता है कि भारत की इकॉनमी डेड है, तो वो कहते हैं कि क्या, जर्नलिस्टों को कहते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो डेड नहीं है. वो कहते हैं डेड है. ट्रंप बिल्कुल ठीक कहता है. अच्छा, वो 6.4 प्रॉबली परसेंटेज के हिसाब से उसकी एनुअल ग्रोथ है, शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा एनुअल ग्रोथ इस वक्त भारत की इकॉनमी का, और वो उनको डेड कह रहे हैं, अपने ही देश की इकॉनमी को डेड कर रहे हैं. और जबकि दूसरे उनके जो कुलीग एमपीज़ हैं उन्हीं की पार्टी के, शशि थरूर जी हों, शुक्ला जी हों और दो दूसरे लोग, वो सेंसिबल बातें कर रहे हैं.
ہونا تو یہی چاہیے کہ ان میں سے کوئی ایک کانگریس کو لیڈ کرے تو پھر بی جے پی کو چیلنج بھی ہوگا. خیر بی جے پی جانے کانگریس جانے، لیکن میں نے اس لیے راہل گاندھی جی کا یہاں پہ جو بیان ہے جو وائرل ہے تھوڑا سا شیئر کیا کہ جو کچھ ٹرمپ کا رویہ ہے وہی رویہ راہل گاندھی کا ہے. فرق کیا ہے؟ ٹرمپ ایک ایگریسو اور ایروگنٹ اور اگنورنٹ آدمی ہے. راہل گاندھی جی شاید ایگریسو نہیں ہے، ایگریسو بننے کی کوشش کرتے ہیں، ایروگنٹ بھی نہیں دکھتے، ہمبل دکھتے ہیں. دل کے مجھے ہمیشہ اچھے لگے ہیں، آئی ڈونٹ نو، جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن بالکل اگنورنٹ آدمی ہے. تو اینی ہاؤ اس سارے جو کھیل تماشے میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے شروع کر رکھا ہے اور ان کی بڑی شدید خواہش ہے کہ نوبل پرائز ان کو مل جائے. آج ان کی پریس سیکرٹری نے بھی اس خواہش کا اظہار کر دیا اور یہ دلیل دی کہ وہ جنگیں رکوائیں. اب اس طرح کی جنگیں تو دنیا میں مطلب میں کوئی 40-50 سال سے دیکھ رہا ہوں کہیں نہ کہیں ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے. اب کہیں نہ کہیں پھر وہ سالو بھی ہو جاتی ہے، کہیں سول وارز چل رہی ہیں، کہیں وہ سالو نہیں ہو رہی، اور جیسے ہی ذرا سی سیٹل ہوتی ہیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ فٹ سے اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں. کیونکہ جو اصل جنگیں ہیں، جو اصل پرابلم ہے مڈل ایسٹ کا کرائسس، وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. اور جو کرائسس یوکرین اور روس کے بیچ ہے، انفیکٹ ویسٹرن ورلڈ اور روس کے بیچ ہے، وہ فردر بڑھ رہا ہے. وہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بالکل فیل ہیں، اور جہاں پہ انہوں نے کچھ کیا نہیں وہ اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی کام راہل گاندھی بھی کرتے ہیں. تو اس طرح کے کریڈٹ یا اس طرح کی باتوں سے آپ اپنے آپ کو ہی ٹینک کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ہی ڈبو رہے ہوتے ہیں. آپ کی ان باتوں سے کسی کو فرق نہیں پڑتا، اور دنیا میں آپ کے غلط نیریٹو سے کوئی کامیابی نہ غلط نیریٹو دینے والوں کو ملتی ہے اور نہ اس دیش کو ملتی ہے. آج کی بات چیت میرے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت دھنیہ واد.